السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان دنیا میں کنبے، قبیلے اور خاندان کی شکل میں زندگی گزارتا ہے۔ اس سے کبھی سردار اور کبھی ماتحت بننے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ گویا ہر مرحلہ پر اس پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں، جن کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے اور اللہ نے اس کو ایسے ہی چلانا ہے۔ جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک گلہ بان ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے چارے کا خیال رکھے۔ اسے یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ چارہ حلال کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی زمین سے وہ چوری چھپے جو ہے وہ پٹھے کاٹ کر وہ اپنی بکریوں کا پیٹ بھرتا رہے۔ نہیں، اس نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ جو بکریوں کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے، چارہ جا رہا ہے، وہ بالکل حلال کا ہو۔ اسی طرح ملک کے حاکم پر اس ملک میں بسنے والے تمام افراد کی جو ذمہ داری ہے، ان کے سامان خورد و نوش، آرام و آسائش اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اسی بنا پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے لیے سامان خورد و نوش اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جانے لگے تو جو ساتھ چلنے والا غلام تھا اس نے عرض کی کہ حضور، میں لے چلتا ہوں، آپ یہ بوجھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ میری سپرداری میں ہیں، اس لیے قیامت کے روز ان کے حالات کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، آپ سے نہیں۔ یہ کہا اور آٹا، دال تک وغیرہ جو بھی خورد و نوش تھا، جو بھی سامان تھا، سارا اس بڑھیا تک پہنچا کر آئے۔ آپ تو رات کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں۔ اتنی فکر تھی کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ یہ تمہاری رعیت ہے، تم اس کے حاکم ہو، تو تم ان کے امیر مقرر کیے گئے ہو، تو کہیں ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ خلافت کا بوجھ اٹھانے سے کتراتے تھے کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کیونکہ ایمان تھا، تقویٰ تھا۔ آج کل کے سیاستدانوں کی طرح نہیں، شاید انہیں تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تک بھی نہیں۔ یہ تو حاکم ملک کے متعلق تھا۔ اب دیکھیں، ایک باپ ہے، ایک باپ سے اولاد اور خاوند سے بیوی کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ باپ سے پوچھا جائے گا کہ بتا، اپنی بچوں کی تربیت کیسے کی؟ ان کو نماز پڑھنے کے لیے روزانہ اپنے ساتھ مسجد لے کر جایا کرتے تھے؟ روز ان کو پوچھا کرتے تھے کہ کیا قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اور ایک شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا، اولاد کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ اسی طرح ہر جو ہے بندہ، اس کے جو ماتحت ہیں اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اس کی نگہداشت کرے، اس کے نان نقطہ کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ یہ ایک گھر کا جو ذمہ دار فرد ہے اس کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا جو ہے وہ اچھے سے خیال رکھے۔ اسی طرح اب افسر ہیں، اور افسر اور ماتحت کا بھی یہی حال ہے، آقا اور غلام کا بھی یہی حال ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں اگر مرتبہ اور دولت کے نشے میں چور ہو کر انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے تو بتائیں، قیامت کے روز مال کے محشر اس سے سوال نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، پوچھیں گے۔ جن کے تم نگہبان تھے، تم نے ان سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک پورا کیا ہے؟ تو ناظرین بتائیں، اس وقت ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پہچاننی ہوں گی۔ اپنا جو حلقہ احباب ہے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو اچھے سے ہم نے سمجھنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اگر تو ہمارا ضمیر ہمیں مطمئن ہونے کا سگنل دیتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے تو پوچھ لینا ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ایک دوسرے کا نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صاف لفظوں میں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں،
اس کی بیوی کے بارے میں، کیونکہ وہ گھر کا حاکم ہے، گھر کا جو ہے وہ نگہبان ہے، تو سارا سسٹم سارا جو ہے وہ اس کے ماتحت چلتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ جو بادشاہ ہیں، جو ملک کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو بھی ہیں، جو ملک کو چلانے والے اعلیٰ حکام ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری رعیت کے اندر، یہاں تک کہ اگر کوئی بھوک پیاس سے پریشان ہے تو یہ بھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن افسوس تر افسوس کہ آج ہمارے حکمرانوں کو تو اس طرح کی کوئی فکر نہیں، بلکہ ان کو تو یہ فکر ہے کہ ہم نے اپنی جو زندگی ہے، وہ لائف سٹائل ہے، اس کو بہتر سے بہتر کیسے بنانا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے یہ ساری چیزیں پوچھنی ہے۔ بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو والد ہے اس سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، افسروں سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، جو آقا ہے اس کے غلام کے متعلق پوچھا جائے گا، گھر میں جو کام کرنے والے ملازم ہیں وہ گھر کے افراد سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے، نظام ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو پلیز اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ میری بھی ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی رہا کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء کثیرہ۔